تو آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں یہ آج کا سب سے ہاٹ ٹاپک ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں امریکی شہری سنتھیا ریچی کی، جس نے پیپلز پارٹی کی قیادت پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ انہی الزامات کے سلسلے میں اہم پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب علی سلیم عرف بیگم نواز شلی نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی 2016 میں سنتھیا ریچی کو ہم بستری کی پیشکش کی تھی۔ یہ انکشاف جیسے آپ کو عجیب اور حیرت انگیز لگ رہا ہے، میں بھی یہ بات سن کر ہل کر رہ گیا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے، کیونکہ الزام نہیں، یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت سے پردہ فاش کیا ہے علی سلیم عرف بیگم نواز شلی نے۔ پاکستان کے سیاسی ماحول میں اس وقت امریکی خاتون سنتھیا ریچی کے سیاستدانوں پر لگائے گئے الزامات کی وجہ سے کافی گرما گرمی ہے۔ پاکستان میں مقیم امریکی خاتون سنتھیا نے پیپلز پارٹی کی شہید رہنما بینظیر بھٹو پر الزامات لگانے کے بعد اب پارٹی کی دیگر اعلیٰ قیادت پر بھی الزامات کی بوچھاڑ کر دی ہے۔ سنتھیا ریچی نے الزام لگایا ہے کہ رحمان ملک نے انہیں 2011 میں زیادتی کا نشانہ بنایا، جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور رحمان ملک وزیر داخلہ کے عہدے پر فائز تھے۔ ریچی نے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، سابق وزیر صحت مخدوم شہاب الدین پر بھی دست درازی کا الزام عائد کیا ہے، اور کہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے تب دست درازی کی جب وہ ایوان صدر میں مقیم تھے۔ سنتھیا کے الزامات کا سلسلہ صرف پیپلز پارٹی پر ہی نہیں رکا، بلکہ انہوں نے اپنی توپوں کا رخ مسلم لیگ نون کی جانب بھی موڑ لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فکر نہ کریں، نون لیگ کو بھی نہیں چھوڑیں گی، اگلی باری ان کی ہے۔ اپنے ایک اور سوشل میڈیا بیان میں کہا کہ میرے پاس اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن چند دن آرام کی ضرورت ہے۔ پی 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 قیادت اپنے کارکنوں سے کہے کہ وہ مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ اب آتے ہیں بیگم نواز شلی کی طرف، جن کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے سنتھیا ریچی ان کی قریبی دوست تھیں اور یہ دونوں کئی دن ایک کمرے میں اکٹھے بھی رہ چکے تھے۔ نہ صرف ان کو رحمان ملک کی جانب سے ریپ کیے جانے پر کبھی کچھ نہیں بتایا، بلکہ یہ بھی کہا کہ سنتھیا کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے ان سے ہم بستری کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ علی سلیم کا کہنا تھا کہ سنتھیا ریچی ان کے انتہائی قریب تھیں، اور اگر وہ انہیں یہ بتا سکتی ہیں کہ عمران خان نے انہیں ہم بستری کی پیشکش کی ہے تو پھر وہ یہ بھی بتا سکتی تھیں کہ رحمان ملک نے انہیں ریپ کیا تھا، لیکن انہوں نے اس کا کبھی کوئی ذکر نہیں کیا۔ علی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ وہ رحمان ملک کو قطعاً پسند نہیں کرتے۔ رحمان ملک بینظیر بھٹو کے سیکورٹی انچارج تھے اور بینظیر کے قتل میں ان کی بھی تحقیقات ہونا چاہیے تھی، لیکن الٹا صدر زرداری نے انہیں وزیر داخلہ بنا دیا۔ لیکن اس بات کی وہ گواہی دے سکتے ہیں کہ سنتھیا نے انتہائی قریبی تعلق کے باوجود کبھی رحمان ملک کی طرف سے خود کو ریپ کیے جانے کی کبھی بات نہیں کی۔ یہ معاملہ تب شروع ہوا جب چند روز قبل ملک ریاض کے خاندان کی چند خواتین نے ماڈل و اداکار عظمیٰ خان پر حملہ کیا اور اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ اس ویڈیو میں ایک جگہ حملہ آور خاتون آمنہ ملک نے اپنے گارڈ کو یہ حکم سنائی دیتی ہیں کہ اس کو ہاتھ لگاؤ۔ اس جملے پر سوشل میڈیا پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا کہ یہ عورت ایک دوسری عورت کو ریپ کرنے کا حکم دے رہی ہے۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے سنتھیا ریچی نے الزام لگایا ہے کہ پاکستان کی سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو بھی ایسا کرتی رہی ہیں جب وہ اپنے گارڈ سے عورتوں کو ریپ کروایا کرتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ان کو خود پیپلز پارٹی کے سرکردہ رہنماؤں نے بتایا تھا۔ اس الزام پر پیپلز پارٹی کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے، جب اس کے بہت سے صوبائی وزراء نے نہ صرف ٹویٹر پر ان الزامات کا جواب دیا بلکہ ایف آئی اے کو اس خاتون کے خلاف قانونی کارروائی کی درخواست بھی دے دی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے آئی ایس آئی سے درخواست کی ہے کہ سنتھیا ریچی کون ہے اس کے بارے میں پتہ لگایا جائے، اور اگر یہ کوئی بیرونی ایجنٹ ہے تو اس کو ملک سے نکالا جائے۔ اس کے فوراً بعد سنتھیا ریچی نے پیپلز پارٹی پر اپنے حملے تیز کر دیے تھے اور یکے بعد دیگرے پیپلز پارٹی کے کئی رہنماؤں کو کے ذاتی نوعیت کے اسکینڈل سامنے لانے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پیپلز پارٹی رہنما شادیہ مری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ خفیہ طور پر شادی کر چکے ہیں۔ وزیر اطلاعات تیمور طال پر ایک خاتون کے ساتھ معاشرے کا الزام بھی لگا دیا۔ اسکینڈل سامنے لانے کی جلدی میں وہ اس حد تک چلی گئیں کہ مشیر قانون مرتضی وہاب کے ایک پتلے کے ساتھ تصاویر ٹویٹر پر شیئر کر کے کہا کہ وہ بھی اس طرح کے شوق رکھتے ہیں، لیکن جب سوشل میڈیا پر اس غلطی کی نشاندہی کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ بہت اچھی تصاویر ہے اور مرتضی وہاب نے پاکستان کے سافٹ امیج دنیا کے سامنے اجاگر کیا ہے۔ تاہم جمعہ کی شام سنتھیا ریچی نے ان الزامات کو ایک قدم آگے لے جاتے ہوئے کہا کہ 2011 میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے دنوں کی بات ہے جب رحمان ملک نے ان کو ریپ کیا۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور سابق وزیر صحت مخدوم شہاب الدین نے بھی ان پر جنسی تشدد کیا۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی امریکی شہری سنتھیا ریچی کے خود پر لگائے گئے الزامات کو گھٹیا قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ امریکی خاتون کے الزامات پر رد عمل دیتے ہوئے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا ان گھٹیا الزامات کا جواب دینا بھی وہ ضروری نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا وزیر اعظم کے عہدے کا آدمی ایوان صدر میں کیا ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ الزام لگانے والی خاتون ایوان صدر میں کیا کر رہی تھی؟ یوسف رضا گیلانی نے خاتون
یوسف رضا گیلانی نے کہا، خاتون نے شہید بے نظیر بھٹو پر بھی عجیب و غریب الزامات لگائے ہیں، اس معاملے پر میرے بیٹوں نے عدالت میں جانے کا اعلان کیا ہے۔ گیلانی کا مزید کہنا تھا کہ خاتون کے الزامات اسی کا رد عمل ہیں، لیکن قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ پارٹی کرے گی۔ دوسری جانب رحمان ملک نے بھی ان الزامات کی تردید کی ہے، تاہم سنتھیا ریچی کا کہنا ہے کہ سابق وزیر داخلہ نے انہیں اپنے گھر پر بلایا اور مختلف قسم کی نشہ آور چیزیں پلائیں، کچھ پھول دیے اور بعد ازاں ان کے ساتھ زیادتی کی۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ رحمان ملک جس وقت ان کے اوپر تھے، انہوں نے جو کچھ کہا سنتھیا کو وہ بھی یاد ہے۔ سنتھیا ریچی کون ہے، کہاں سے آئی ہیں، کیا کرتی ہیں، یہ شاید بیشتر پاکستانی نہیں جانتے، تاہم حیران کن امر یہ ہے کہ اس پراسرار کردار نے پاکستانی سیاسی افق پر سنتھیا ریچی کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں، کیا کرتی ہیں، یہ شاید بیشتر پاکستانی نہیں جانتے، تاہم حیران کن امر یہ ہے کہ اس پراسرار کردار نے پاکستانی سیاسی افق پر ایسی تھرتھلی برپا کر رکھی ہے کہ پوری قوم کی توجہ ان کی جانب مبذول کرا دی گئی ہے۔ امریکی خاتون صحافی سنتھیا ڈی ریچی نے پیپلز پارٹی کی قیادت پر الزامات کی بچھاڑ کی، جس کے بعد ایک نئی بحث چل رہی ہے۔ سب کے ذہن میں کئی سوالات جنم لے رہے ہیں، جس پر میزبان ملیحہ ہاشمی نے اپنی یوٹیوب ویڈیو میں پیپلز پارٹی اور سنتھیا کے موقف پیش کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق ملیحہ ہاشمی نے کہا ہے کہ جس طرح عمران خان پر عائشہ گل علیہ نے 4 سال بعد الزامات لگائے، اس بدلے میں کہ عمران خان نے ٹکٹ دینے سے انکار کیا، تو 9 سال تک سنتھیا خاموش کیوں رہی؟ سنتھیا نے یہ کہا کہ 2011 کا واقعہ ہے، اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس کے 2 سال بعد بھی رہی پیپلز پارٹی حکومت، سنتھیا خاموش کیوں رہی؟ ملیحہ نے سوال اٹھایا کہ 5 سال نون لیگ کی حکومت رہی اور یہ خاموش رہیں، اب پی ٹی آئی کی حکومت کو بھی 2 سال گزر گئے، جس پر سنتھیا کہتی ہیں کہ انہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی پرواہ تھی، لیکن اب میں اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ اب انہوں نے میری فیملی پر حملہ کر دیا ہے۔ میزبان ملیحہ ہاشمی کا کہنا ہے کہ سنتھیا کا تو یہ موقف ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ سنتھیا پر ایجنسی نے ایسی باتیں کرنے کے لیے دباؤ ڈالا ہے، لیکن ہمارا سیاسی مستقبل زیرو ہو جائے اور کسی طرح نواز شریف کو لے آئیں۔ اگر جسٹس فائز عیسیٰ کیس جیت جاتے ہیں تو ان کو یہ اختیار مل جائے گا کہ ان کے اہل خانہ کی جائیداد کیسے بنی، کہاں سے آئی، تو پھر نواز شریف بھی پلیٹ لیٹ صحیح کروا کر پورے آب و تاب کے ساتھ واپس آ جائیں گے۔ کہیں یہ نہیں بتائیں گے تو میں کیوں بتاؤں؟ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس جیت جاتے ہیں تو ان کو یہ اختیار مل جائے گا کہ ان کے اہل خانہ کی جائیداد کیسے بنی، کہاں سے آئی، تو پھر نواز شریف بھی پلیٹ لیٹ صحیح کروا کر پورے آب و تاب کے ساتھ واپس آ جائیں گے۔ کہیں یہ نہیں بتائیں گے، کہیں گے اگر یہ نہیں بتا رہے تو میں کیوں بتاؤں؟ میزبان ملیحہ ہاشمی نے کہا کہ پاکستانی عوام کو یہ بھی تجسس ہے کہ ایک امریکی صحافی کو ہماری اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے، کیوں پاکستان میں رہ رہی ہے۔ دوستو یقیناً آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر دلچسپ حقائق آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہیں اس ویڈیو کے ذریعے۔ اگر آپ ایسی ویڈیوز اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔